دادی جان کہانی سنائے نا۔ ابدو نے ضد کی تو دادی جان نے ہار مان لی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی اور ابدو ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے ہوم ورک کر لیا؟ جی دادی جان میں نے سب کام مکمل کر لیا۔ شاباش، ابدو تو بہت اچھا بچہ ہے، دادی جان نے خوش ہو کر کہا تو ابدو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ لو سنو، دور کسی ملک کے بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو دیندار قاضی سے پوچھ کر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ جب یہ اعلان لوگوں نے سنا تو لوگ ایک دوسرے سے بھاگنے لگے، کہیں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے نہ جائیں۔ بادشاہ اور وزیر نے بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ ایک تاجر کے پاس سے گزر ہوا تو ٹھہر کر اس سے بات کرنے لگے۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جواب دیا کہ 20 سال۔ دوسرا سوال بادشاہ نے کیا کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ تاجر نے کہا 70,000۔ تیسرا سوال کیا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ تو تاجر نے کہا 1۔ بادشاہ اور وزیر نے واپس آ کر ریکارڈ دیکھا تو تاجر کے جوابات کو غلط پا لیا۔ تاجر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ آپ نے اپنی عمر 20 سال بتائی، جو کہ غلط ہے، اب آپ کو سزا ملے گی۔ تاجر نے کہا پہلے میری بات تو سنیں، میری زندگی کے 20 سال ہی اطمینان سے گزرے ہیں، اس لیے میں اس کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے تاجر سے کہا آپ نے دولت کے متعلق بھی جھوٹ بولا ہے، کیا آپ کے پاس بے شمار دولت ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ میرے پاس صرف 70,000 ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 روپے میں نے مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں اور یہی آخرت میں میری کام آئیں گے، اس لیے میں اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اپنے بچوں کے متعلق بھی غلط بیانی کی ہے، سرکاری رجسٹر میں آپ کے بچوں کی تعداد 5 ہے۔ تاجر نے کہا جناب 4 بچے نالائق، بد اخلاق اور آوارہ ہیں، بس ایک ہی اچھے اخلاق اور کردار والا ہے، میں اس کو اپنی اولاد سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ وہی میرے کام آئے گی۔ بادشاہ تاجر کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور تاجر سے کہا بے شک وقت اور عمر تو وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو اطمینان اور سکون سے گزرے، اور دولت بھی وہی گننے کے لائق ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا ہو، اور اولاد بھی وہی کہلانے کے لائق ہے جس کے اعمال اور اخلاق اچھے ہوں۔ کہانی ختم کر کے دادی جان نے ابدو کو آواز دی چلو تم بھی جا کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، لیکن ابدو کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہائے یہ کیا؟ دادی جان کے منہ سے نکلا۔ ابدو ان کے قریب ہی لحاف میں گھس کر سو چکا تھا۔